والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله مولانا العظیم۔ رحمان جس نے سکھلایا قرآن، پیدا کیا انسان کو، سکھلایا اس کو بیان، سورج اور چاند چلتے ہیں حساب کے ساتھ، اور بیل دار اور تنا دار درخت دونوں سجدہ ریز ہیں۔ تو یہ سورہ الرحمن کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس کی ابتدائی باتیں پچھلے درس میں گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ نعمتیں عمومی ہیں، آگے تو سب انسانوں کو حاصل ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر۔ تو ابتداء ذکر کیا الرحمن، یہ اتنی بڑی نعمتوں کا کفر کے باوجود تمہیں ملنا اس وجہ سے ہے کہ اللہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس نے اپنی نعمتوں کے اندر سب سے پہلی نعمت جو گنوائی اس جگہ وہ ہے علم القرآن، کہ اس اللہ نے سکھلایا ہے قرآن۔ علم القرآن، سکھلایا ہے قرآن۔ تو تعلیم قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں میں نمبر 1 قرار دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت تعلیم قرآن ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا مشغلہ، جس کا کام قرآن پاک سیکھنا اور پھر سکھانا ہے۔ تو جس کا سیکھنا اور سکھانا مشغلہ قرآن ہے وہ سب سے بہترین آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سب سے بہترین، سب سے بڑی نعمت جو بتلائی وہ ہے علم القرآن، تعلیم قرآن۔ اور اس تعلیم قرآن کا انتظام ابتدا سے لے کر آج تک الحمدللہ مدارس میں اور مساجد میں، مراکز اسلام کے اندر پورے اہتمام کے سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تعلیم قرآن۔ اب تعلیم قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں تو خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ تعلیم قرآن میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کا دیکھ کر پڑھنا ہے، جس کو ناظرہ قرآن کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، ناظرہ قرآن کریم پڑھ لینا، الحمد سے لے کر والناس تک۔ چنانچہ مسلمانوں کے اندر جہاں حفاظت قرآن کے انتظام ہیں، وہاں چھوٹی سطح کے بچوں کو، ابتدائی سطح کے بچوں کو محلے کی مساجد تک، چھوٹے چھوٹے مکاتیب تک، حتیٰ کہ گھروں میں جو لوگ قرآن خود پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ سے لے کر ناظرہ قرآن تک تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مسلمان جن کو خود قرآن کریم آتا ہو، ناظرہ عبارت پڑھنا آتی ہو، اور وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اگر خود پڑھنا نہیں آتا تو اپنے بچوں کو پڑھنے والوں کے پاس چھوڑیں، وہ ان کو سکھائیں، پھر خود بھی جا کر ان سے سیکھیں، نہیں تو بچے سیکھ جائیں تو بچوں سے خود سیکھنے لگیں۔ علم القرآن، یہ تعلیم قرآن کا پہلا درجہ ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا، تو اس میں پہلی جو ذمہ داری لگائی وہ یہی یتلو علیہم آیاتک، کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو،
پڑھو، تلاوت کرو اس قرآن پاک کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ جب یہ قرآن پاک نازلہ آ جائے، یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کم سے کم چند صورتیں زبانی یاد کریں تاکہ نمازوں کو سنت کے مطابق تلاوت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس لیے جماعت کے اندر جب آدمی جاتا ہے تو وہاں کم سے کم قرآن پاک کی آخری چھوٹی 10 صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، علم ترا سے لے کر والناس تک، کہ آدمی اپنی نماز پڑھتے ہوئے، سنت پڑھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے ہر رکعت کے اندر کل واللہ نہ پڑھے کہ بچپن میں بڑوں نے کل واللہ یاد کرا دی تو خود بوڑھا ہو گیا 70 سال کا 80 سال کا اور ہر رکعت میں کل واللہ ہی پڑھتا ہے۔ تو یہ مستی ہے اور یہ سستی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ پہلا نمبر ہے سارے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا، استعداد پیدا کرنا۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ بچہ نہ پڑھ سکا تو بڑا نہ پڑھے، بوڑھا بھی پڑھے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ تعلیم قرآن میں کیا ہوا کہ کم سے کم قرآن پاک اتنا یاد کر لے زبانی جس سے نمازوں کو ادا کیا جائے کہ ہر رکعت میں کم سے کم ایک سورت کے مقابلے میں دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھے، تو آدمی کم سے کم آخری 10 سورتیں جو ہے یہ آدمی یاد کر لے۔ یہ ہے علم القرآن، تعلیم قرآن کا دوسرا درجہ۔ پھر اس میں تیسرا درجہ ترقی کا یہ ہے کہ جتنا زیادہ یاد کر سکتا ہے زبانی اتنا زیادہ یاد کر لے۔ سورۃ یاسین زبانی یاد کر لے، سورۃ الرحمن زبانی یاد کر لے، سورہ الف لام میم زبانی یاد کر لے، سورہ ملک قرآن کریم کی زبانی یاد کر لے، سورہ مزمل یاد کر لے، سورہ جن جائے یاد کر لے، اور اسی طرح ہو سکے تو سورہ کہف یہ یاد کر لے۔ تو جتنی صورتیں یاد کرے گا اتنا اس کے اندر تعلیم قرآن کا درجہ ترقی کرتا جائے گا زیادہ۔ اور سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ سارے قرآن کو زبانی یاد کر لے، جس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جب قرآن آیا تو آپ نے پہلے درجے سے لے کر آخری درجے تک پہنچنے کی پوری محنت کی۔ اور آپ اندازہ کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے، تو 40 سال پر آپ کو نبوت ملی تو ابو بکر صدیق کی عمر ہے 38 سال۔ تو اس 38 سال کی عمر میں قرآن آنا شروع ہوا، حضور سے سیکھنا شروع ہوئی۔ تو پڑھتے حضور جب دنیا سے گئے تو ابو بکر صدیق حافظ قرآن تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 10-12 سال عمر میں چھوٹے تھے، لیکن اس 30-32 سال کی عمر میں جب قرآن آنا شروع ہوا، 28-30 سال کی عمر میں تو پڑھنا شروع کیا۔ تو حضور جب دنیا سے گئے تو عمر فاروق بھی حافظ قرآن تھے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر میں تھے، اور جب دنیا سے گئے تو آپ کی عمر 82 سال تھی۔ حضور کی نبوت سے پہلے حضور کی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں آ چکی تھی، ایک روایت کے مطابق حضرت رقیہ، اور ایک روایت میں کہ نبوت کے بعد آئی تو شادی شدہ تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ کر حافظ قرآن ہوئی۔ اور صحابہ میں حضرت عثمان وہ واحد حافظ قرآن تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔
یہ ایسے آدمی تھے. اور عمومی ان کا ذوق تھا رات کو یہ نوافل میں 2 رکعت کے اندر قرآن پاک پڑھ لیتے تھے پورا. اب دیکھو یہ چھوٹی عمر میں حفظ نہیں کیا. یہ جو بچے ہمارے یہاں مدرسے میں حفظ کرتے ہیں چھوٹی عمر میں, اس عمر میں نہیں, بڑی عمر میں حفظ کیا. تو صحابہ نے قرآن پاک کو سیکھا ہے, پورے ذوق کے ساتھ سیکھا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس طرح ام المؤمنین سیدہ حفصہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ حافظ قرآن تھی. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا براہ راست حضور سے قرآن سیکھا آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے. اور ازواج مطہرات میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کا انداز نقل میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ تھا. اگر پردے کے پیچھے بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں تو سننے والے کو نہیں پتہ چل سکتا تھا کہ حضور پڑھ رہے ہیں یا ام سلمہ پڑھ رہی ہیں. اور حضور کے انتقال کے بعد حضور سے قرآن سننے والے جو لذت محسوس کرتے تھے, کبھی کبھی صحابہ ام المؤمنین کے پاس آ جایا کرتے تھے, کہتے تھے امی جان تھوڑا قرآن تو سناؤ حضور کی طرز میں, حضور کی وہ طرز ہمیں زیادہ تازہ ہو جائے. اب یہ کیا تھا, صحابہ کا ذوق تھا قرآن پاک کو سیکھنے کا. اللہ نے اپنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن پاک قرار دیا. صحابہ نے پھر اس نعمت کو سب سے بڑی نعمت کے طور پہ لیا اور سیکھا. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 250 سال تھی. سلمان فارسی 250 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضور کی ولادت سے بہت پہلے بچپن میں اسلام کی تلاش میں, حق کی تلاش میں, مجوسی ان کے آباء و اجداد کا مذہب تھا, ایران کے رہنے والے تھے, اس کو چھوڑ کر یہ نکل گئے اور عیسائی مذہب کو اختیار کیا. اور تقریباً 1.25 صدی 1.5 صدی حق کی تلاش میں گھومتے پھرتے پھر ایک دور آیا کہ غلام بنا کر لوگوں نے ان کو بیچ دیا. تو غلامی میں بکتے بکاتے قسمت نے مدینہ لا کے چھوڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے اللہ کے نبی بن کر تو یہ ایک یہودی کے غلام تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات ہوئی, پھر اسلام قبول کیا, پھر آزادی ملی, پھر حضور کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کیا. یہ 250 سال کی بعد کی عمر والا آدمی بھی حافظ قرآن. یہ ترقی ہے. صحابہ میں ایک قبیلہ تھا, قبیلہ اشعری. اس قبیلے کے بڑے مستند عالم فقیہ محدث گزرے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سے خوب قرآن سیکھا اور ان کے قبیلے والوں کے کچھ لوگوں نے بھی آ کر قرآن سیکھا. تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو علم والے بھی علم لوگوں کو سکھاتے نہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا یا رسول اللہ ہمیں مہلت دیجیے 1 سال کی, 1 سال کی میں مہلت دیجیے. 1 سال میں جا کر اپنے پورے علاقے کے تمام مسلمان چھوٹے بڑے مرد عورت بچے بوڑھے سب کو قرآن کریم سکھایا. سب کو یہ ذوق پیدا ہوا قرآن پاک سیکھنے کا. پھر اشعری قبیلے کے لوگوں کو اللہ نے آواز بڑی خوبصورت دی تھی. آواز کوئی اپنا تو کمال نہیں ہوتا, اللہ جس کو جس طرح دے. تو اشعری قبیلے کی جو آواز تھی وہ باقی قبائل کے مقابلے بہت خوبصورت تھی اور یہ قرآن بھی بڑے ذوق سے اور بڑے ترنم سے پڑھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادی اسفار میں اشعری مجاہدین شریک ہوتے تھے. تو رات کو جہاں کمپنی پڑاؤ ڈالتی ہے تو اپنے اپنے خیمے لگتے ہیں. تو
راتوں کو اٹھ کر تہجد میں عشری قبیلے کے مجاہدین قرآن پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے اشعری قبیلے والوں کے خیموں کا پتہ چل جاتا ہے رات کو کہ یہ اشعری قبیلے کا خیمہ ہے اس کے قرآن کی آواز سننے کی وجہ سے. اس کے قرآن کی آواز باقی سارے قبیلے والوں کی آواز سے مختلف ہے. اس کا لہجہ مختلف ہے, اس کی شیرینی الگ ہے, اس کا ایک میٹھا لہجہ ہے. جب وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ خیمہ کسی اشعری کا ہے چونکہ یہ آواز انہی کی ہے, کسی اور کی ایسی آواز نہیں. تو یہ عرض کرنا مطلوب ہے اللہ کی یہ نعمت ہے. کیا؟ قرآن کریم. کیا؟ اللہ کی نعمت ہے. اور اس نعمت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ناظرہ قرآن کریم آدمی پڑھے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ چند صورتیں یاد کر لے جس سے نماز صحیح ادا کرے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ یاد ہو سکتا ہے اتنا کرے. اور چوتھا درجہ کمال کا ہے کہ پورے قرآن کو یاد کرے اور حافظ قرآن بن جائے. غزوہ احد میں جب شہادتیں ہوئی تو 70 سے اوپر شہادتیں تھیں مجاہدین صحابہ کی. حالات بڑے سنگین تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی قبریں بنانے کا ارشاد جاری کیا کہ ایک ایک گڑھا کھودو کشادہ 3-4 مجاہدین شہداء کو ایک قبر میں, اس طرح 3-4 کو دوسری میں, 3-4 کو تیسری میں, اجتماعی قبریں بنانے کا کہا. تو تدفین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شہید کو زندگی میں قرآن زیادہ یاد تھا قبلہ رخ کی ترتیب میں اس کو نمبر 1 پہلے رکھنا, جس کو کم یاد تھا اس کو پیچھے رکھنا, تاکہ زیادہ قرآن پڑھنے والا پیچھے ہو جائے اور کوئی آگے ہو تو اس کی حد تک ہوگی اس کی توڑی. یعنی قرآن پڑھنے والے کی طرف پیٹھ سے موڑی جائے. تو جس کو زیادہ قرآن یاد ہے وہ آگے ہو, کم والا پیچھے ہو, وہ آگے اس کی طرف پیٹھ نہ کرے. اتنا مقام دیا اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو, اللہ کے رسول نے اتنی عزت دی قرآن پڑھنے والوں کو. تو یہ ذوق ہو قرآن پاک پڑھنے کا. اچھا ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے کہ جس کو ناظرہ آتا ہے پھر اس کو تلاوت کا شوق نہیں. آپ دیکھا ہے حرم میں عربوں کے ہاں قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے. مسجد میں آتے ہیں وہ الماریاں بنی ہوتی ہیں اور قرآن پاک کے نسخے سامنے موجود ہوتے ہیں. اگر 5 منٹ بھی جماعت میں باقی ہیں وہ آتے ہیں قرآن پاک کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پھر اس کو رکھتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اچھا ایک صف یہ ہے, یہ 2-3 صفوں کے بعد پھر ایک لائن ہے ٹپائی کی, وہاں قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. پھر 2-3 صفوں کے بعد پھر ایک لائن ہے, وہ آدمی یہ آگے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, وہ پیچھے آیا, وہ قرآن کھول کر وہاں پیچھے بیٹھا ہوا, وہ پیچھے آیا, وہ پیچھے کھول کے پڑھ رہا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی یہ تو بڑی توہین کر رہا ہے قرآن پاک, یہ پیچھے کیوں بیٹھ گیا ہے. یہ ادب کے چکر میں ایسے پھنسے کہ قرآن اگلی الماری میں اور یہ پیچھے ہے, اس کو قرآن پاک لینے کی جگہ ہی نہیں ہے. اور وہ اس چکر میں نہیں آئے, انہوں نے قرآن پاک بس مختلف جگہوں میں رکھ دیے. جو جہاں آتا ہے وہاں سے اٹھا کر پڑھتا ہے, کوئی آگے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی پیچھے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی جھگڑا. کیوں یہ آپ دیکھ آئیں گے نہیں؟ تو وجہ کیا ہے؟ کوئی ذوق ہے قرآن کریم پڑھنے کا, شوق ہے قرآن کریم پڑھنے کا. ہمارے یہاں کسی کو ذوق نہیں ہے. آپ خود بتائیں رمضان میں آپ نے خوب پڑھا تو رمضان کے بعد اس وقت تک کتنے آدمی ہیں جنہوں نے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کم سے کم ایک قرآن پاک تو پورا تلاوت کیا ہو؟ رمضان کی عید سے بعد سے لے کر اب تک 3 مہینے ہونے لگے. تو اگر روزانہ ایک پارہ پڑھتا تو 30 پارے تو ہو جاتے ہیں ایک مہینے میں. تو 3 مہینے میں کتنا قرآن پاک ہو جاتے ہیں؟ 3 قرآن پاک ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں, ہمارے اندر ذوق نہیں ہے, شوق نہیں ہے, اللہ کے قرآن کا ہمیں تعارف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور پہلے درجے کی نعمت کیا بتائی؟ قرآن. علم القرآن, سکھایا اللہ نے قرآن. پھر اس کا 5واں درجہ ہے ترجمہ قرآن. اس کا 5واں درجہ کیا؟ ترجمہ قرآن ہونا چاہیے. اور آج کل بڑی سہولت ہے, اردو میں تراجم موجود ہیں, تو آدمی کم سے کم اردو ترجمہ پڑھے. جہاں سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو جاننے والوں سے پوچھ لیں کہ یہ بات جہاں میں نے پڑھی ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے, یہ کیا چیز ہے. تو ترجمہ قرآن. اور 6واں درجہ ہے قرآن پاک کی تفسیر, کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی,
کس حکم میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، یہ آیت ناسخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، یہ درجہ اہل علم کا ہے، علماء کا ہے۔ تو عام آدمی کم سے کم پہلے درجوں کو تو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، کیا جی؟ قرآن کریم۔ اور کوئی اس کو بالکل نہ پڑھے، جمیع دنیا کے مسلمان اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں تو ناقدری ہماری طرف سے ہوگی۔ قرآن پھر بھی نعمت ہے، قرآن پھر بھی نعمت ہے۔ بڑی عجیب بات مجھے یاد آئی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ سو کے قریب عالم رؤیا میں، خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت فرمائی۔ تو آخری بار اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا، یا رب کہ کون سا ایسا عمل کرو جس عمل سے آپ سب سے زیادہ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں؟ تو فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، اس عمل پر میں سب سے زیادہ راضی ہوتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کس طرح کی؟ ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھو تو پھر مجھے اللہ آپ راضی ہوتے ہیں، یا جس طرح عام آدمی جس کو صرف ناظرہ آتا ہے، ناظرہ پڑھے بغیر ترجمے تفسیر کے پھر آپ راضی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا، اے احمد بن حنبل، قرآن میرا کلام ہے، سبحان، قرآن میرا کلام ہے، کوئی سمجھ کے پڑھے میں تب بھی راضی ہوتا ہوں، کوئی بلا سمجھے پڑھے میں تب بھی راضی ہوتا ہوں۔ یہ جو ایک فتنہ چل رہا ہوتا ہے جی قرآن کی بے سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ رٹا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنے سے بھی اللہ بندے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ایسا ذوق اور شوق اللہ میں عطا فرمائے۔ تو کم سے کم یہ تو نیت کر لینا سارے جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، ہم کم سے کم روزانہ 2 رکوع، 4 رکوع، 6 رکوع، آدھا پارہ صبح تلاوت کا معمول بنائیں گے، اور پھر اس کو بڑھائیں گے درجہ بدرجہ، تاکہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت روزانہ کا معمول بن جائے۔ اور سورہ یاسین کی تلاوت اس سے الگ ہے۔ بعض لوگ نہیں، روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھ کے بس تلاوت ہو گئی ہے، روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے بس تلاوت ہو گئی ہے، باقی قرآن نہیں پڑھتے۔ سورہ یاسین کی تلاوت مستقل ہے، اس کا ثواب مستقل ہے، لیکن پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ مستقل درجہ ہے، اپنا یہ آدمی معمول بنا لے۔ دوسرے درجے کا ذوق یہ ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک ناظرہ قرآن نہیں سیکھا، وہ کم سے کم اب تو نیت کر لو کہ ہم مرنے سے پہلے قرآن پاک سیکھیں گے، ہم قرآن پاک سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اور یہ جو ہمارا روزانہ کا جو درس کا معمول ہے، اس کے اندر آدمی پورے اہتمام کے ساتھ درس شروع ہونے سے پہلے آئے، تاکہ ہمیں یہ درجہ بھی حاصل ہو کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہم پڑھیں اور سیکھیں کہ اللہ کی کتاب ہمیں کہتی کیا ہے، اس پر تاکہ ہم عمل بھی کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا